بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کو مبینہ طور پر امریکی ایکسپورٹ کنٹرول قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے فوجی اور اسلحہ کے پروگراموں سے وابستہ اداروں کو حساس امریکی سامان اور ٹیکنالوجی اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 21 مارچ کو عائد کی گئی فرد جرم کے مطابق جاوید عزیز صدیقی عرف جے صدیقی کو کینیڈا سے امریکہ میں داخل ہوتے ہوئے حراست میں لیا گیا تھا۔ فرد جرم میں جے صدیقی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 2003 سے 2019 تک کینیڈا میں قائم اپنی کمپنی ڈائیورسٹ ٹیکنالوجی سروسز کے ذریعے غیر قانونی نیٹ ورک چلایا۔ اس نیٹ ورک نے مبینہ طور پر ملک کے جوہری میزائل اور بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز UAV پروگراموں سے منسلک محدود پاکستانی اداروں کے لیے امریکی ساختہ سامان حاصل کیا تھا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جے صدیقی اور ان کے ساتھیوں نے فرنٹ کمپنیوں کا استعمال کیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ تیسرے ممالک کے ذریعے شپمنٹ کو ری روٹ کر کے سامان کے اصل صارفین کو چھپایا۔ جو اشیاء خریدی تھیں ان میں سے کچھ امریکی برآمدی ضوابط اور کامرس کنٹرول لسٹ کے تحت محدود قرار دیا گیا تھا۔ جاوید عزیز صدیقی پر انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ IEEPA اور ایکسپورٹ کنٹرول ریفارم ایکٹ کے تحت خلاف ورزی کی سازش کے الزامات ہیں۔ گرفتاری کا اعلان کرنے والے امریکی محکمہ انصاف نے ان پاکستانی کمپنیوں کے نام ظاہر نہیں کیے جن کے ساتھ صدیقی مبینہ طور پر کام کر رہا تھا۔ اسرائیل کے جرائم پر احتجاج کرتے ہوئے گزشتہ روز امریکہ میں فلسطین کے حامیوں نے یوم القدس کے مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا۔ یہ ریلی شکاگو میں نکالی گئی جہاں مظاہرین نے صہیونی جرائم کی مذمت کی۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کو دنیا بھر میں فلسطین سے یکجہتی کے لیے القدس مارچ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد بانی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی نے رکھی تھی۔ اس سال ایران سمیت پاکستان، عراق، تیونس، مراکش اور دنیا بھر کے متعدد ممالک میں القدس مارچ منعقد ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی پولیس نے بڈگام کے علاقے بیروا میں یوم القدس کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے پر منتظمین اور شرکاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ منتظمین اور شرکاء کے خلاف بیروا تھانے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے شرکاء پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے قابل اعتراض نعرے لگائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے بھی امریکی صدر کے دیے گئے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ افطار ڈنر کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے مسلم ووٹر سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے منتخب کرنے پر آپ سب کا شکریہ، میں آپ سب کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ افطار کی یہ روایت خوشیاں بانٹنے اور امن کا پیغام دیتی ہیں۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نے وجے واڑہ میں ریاستی حکومت کی جانب سے منعقدہ افطار پارٹی میں مسلمانوں کو وقف جائیدادوں کی حفاظت اور ان کے فلاحی منصوبوں کے لیے اپنی حکومت کی مضبوط وابستگی کا یقین دلایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہمیشہ سے وقف املاک کی حفاظت کرتی آئی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ آیا TDP مرکز میں واقع ترمیمی بل پر BJP کے لیے مشکلات پیدا کریں گی یا نہیں۔
ٹی ڈی پی نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کا اہم اتحادی ہے اور بی جے پی کو اس بل کو پارلیمنٹ میں منظور کرانے کے لیے اس کی حمایت درکار ہوگی۔ اگر ٹی ڈی پی دوستوں پیچھے ہٹتی ہے تو یہ بل پاس کرانا بی جے پی کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وقف بورڈ کو معطل کرنے والے متنازعہ حکومتی آرڈر GO 43 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے باعث وقف بورڈ کے کام کاج میں رکاوٹ پیدا ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ہم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور وقف جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ڈی پی کی حکومت کے دوران مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے اور این ڈی اے کی دور اقتدار میں ان کی حالت مزید بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے 5300 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین میں عبوری انتظامیہ قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی فوج یوکرینی فوجیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ روسی صدر کی جانب سے دوستو یہ سخت تبصرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے سرگرم ہیں۔ یوکرینی صدر کی حکومت کو گرانے کے اس نئے مطالبے والا پیوٹن کی یوکرین میں روس نواز حکومت قائم کرنے کی دیرینہ خواہش ایک بار پھر ظاہر ہوئی ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امریکہ، یورپ اور روس کے اتحادیوں کے ساتھ یوکرین میں عبوری انتظامیہ قائم کرنے کے امکان پر تبادلہ خیال کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک جمہوری صدارتی انتخاب کا انعقاد ہوگا جس کے نتیجے میں ایک قابل حکومت اقتدار میں آئے گی جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہوگا، اور پھر ان حکام کے ساتھ امن معاہدے پر مذاکرات شروع کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جائز دستاویزات پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ صدر پیوٹن نے یوکرین کے جرنیلوں سے یوکرینی صدر کی حکومت گرانے کے لیے ایک عوامی مطالبہ بھی جاری کیا جن کی پیوٹن نے بار بار بغیر کسی ثبوت کے نیو نازی اور منشیات کا عادی کہہ کر تصدیق بھی کی۔ روس نے دوستو یوکرینی صدر کے یوکرین کے حکمراں کے طور پر برقرار رہنے پر بھی سوالات اٹھائے ہیں کیونکہ ان کی ابتدائی 5 سالہ مدت مئی 2024 میں ہی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو یوکرینی قانون کے تحت بڑے فوجی تنازعات کے دوران انتخابات معطل کر دیے جاتے ہیں اور یوکرینی صدر کے ملکی مخالفین نے بھی کہا تھا کہ تنازع ختم ہونے تک انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ روس کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کے مطالبے کا سبب روس کا یہ سمجھانا ہے کہ یوکرینی لیڈرشپ فوج پر کنٹرول کھو چکی ہے اور متعدد بار وہ یوکرینی فوج پر توانائی کی روسی تنصیبات پر حملے کی کوشش کے الزامات بھی عائد کر چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی فورسز کی بربریت کے باعث 210 دنوں میں 900 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں اسرائیلی بمباری اور حملوں کے نتیجے میں 43 اور فلسطینی شہید اور 115 زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد دوستو 18 مارچ سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 896 فلسطینی شہید اور 2000 کے قریب زخمی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جاری اسرائیلی قتل عام کے نتیجے میں ٹوٹل شہادتیں 50,251 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ 1,14,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف بھارتی مسلمانوں نے متحدہ طور پر ملک بھر میں احتجاج کیا۔ لکھنؤ کی مشہور ٹیلے والی مسجد میں الوداعی جمعہ کی نماز مکمل امن اور نظم و ضبط کے ساتھ ادا کی گئی۔ بڑی تعداد میں نمازیوں نے کالی پٹی باندھ کر وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف علامتی احتجاج درج کروایا۔ یاد رہے دوستو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے الوداع کی نماز میں کالی پٹی باندھ کر احتجاج کی اپیل کی تھی، جسے مسلم برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر حمایت ملی۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ عید کی نماز بھی کالی پٹی باندھ کر ادا کی جائے گی کیونکہ یہ قانون وقف جائیدادوں کو ختم کرنے کی سازش ہے۔
لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہمیں پیدل بلایا جائے گا تو ہم پیدل جائیں گے، اگر کفن باندھ کر بلایا جائے گا تو کفن باندھ کر جائیں گے، لیکن اگر ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر کے کوئی معاہدہ کیا گیا تو ہم اسے ہرگز 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 قبول نہیں کریں گے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پرامن احتجاج کا بنیادی مقصد حکومت تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ مسلمان اپنی وقف جائیدادوں کے حق سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ احتجاج دوستو آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کرے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ سنبل جامعہ مسجد میں بھی جمعۃ الوداع کی نماز میں وقف ترمیمی بل کے خلاف دوستو احتجاج دیکھنے کو ملا۔ نماز ادا کرنے آئے سبھی نمازیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ہم سائرن کی خوفناک آوازوں سے جاگ اٹھتے ہیں اور پھر پناہ گاہوں کی جانب اندھا دھند دوڑ لگا دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم شدید خوف سے بھری اس زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ دوستو الفاظ ہیں اسرائیلی لوگوں کے۔ اسرائیلی رجیم غیر قانونی صہیونی آبادکاروں سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دوستو واپسی پر ایک ایسے وقت میں اصرار کر رہی ہے کہ جب خود اسرائیلی سیکیورٹی ادارے بھی اس بات کا برملا اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ رجیم غاصب صہیونیوں کو ضروری سیکیورٹی تک فراہم کرنے سے کثیر ناکام ہے۔ میانمار میں آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے نے دوستو بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی تھی، جس کے اثرات بنگال تک دیکھے گئے، جبکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ زلزلے کا مرکز میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈلے کے قریب تھا اور جس کی گہرائی زمین میں 10 کلومیٹر تک تھی۔ زلزلے میں متعدد رہائشی عمارتیں گر گئیں اور سینکڑوں افراد ملبے تلے دب گئے، جس کے شہر کا انفراسٹرکچر بھی بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ امدادی کاموں کے دوران باڈیز ملنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد 1000 سے 10,000 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ بھارتی کارپوریٹ ادارے اڈانی نے 4 مہینوں بعد بنگلہ دیش کو بجلی کی مکمل فراہمی بحال کر دی ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی جانب سے احتجاج کے باعث بجلی کی سپلائی عادی کر دی گئی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ اڈانی پاور بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں واقع اپنے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ سے بنگلہ دیش کو 1600 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین رضا الکریم کا کہنا تھا کہ وہ اڈانی کو باقاعدہ ادائیگیاں کر رہے ہیں اور ضرورت کے مطابق بجلی حاصل کر رہے ہیں، جبکہ بجلی کی مکمل بحالی تقریباً 2 ہفتے قبل ہو چکی تھی۔ اڈانی کے بنگلہ دیش پر واجبات $850 ملین سے تجاوز کر چکے تھے، جو اب کم ہو کر $800 ملین رہ گئے ہیں، اور توقع ہے کہ یہ 6 مہینوں کے اندر مکمل ادا کر دیے جائیں گے۔ اڈانی کو ادائیگیوں میں کئی مہینوں کی تاخیر کا سامنا تھا، جس کے بعد دونوں فریقین میں بقایا جات کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور نتیجتاً بجلی کی فراہمی میں کمی کر دی گئی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ ایران نے جوہری معاہدہ نہ کیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، ایران کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں ایران کے ساتھ برا کرنا نہیں چاہتا، تاہم اگر ایران نے جوہری معاہدہ نہ کیا تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ میں نے ایران کو بھیجے کے خطوط میں واضح کیا کہ اسے فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو بیٹھ کر بات کرنا ہوگی یا پھر بہت برا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ترجیح ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ حل کر لیا جائے، ایران نہ مانا تو بہت سی بری چیزیں ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسری طرف دوستو ایران نے صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دیتے ہوئے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کو بالکل یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بالواسطہ بات چیت ہو سکتی ہے، کسی تیسرے فریق کے ساتھ مل کر بات ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ پاکستان میں دوستو خوردہ فروش فٹ پاتھوں پر قبضہ جما لیں اور لوگ سڑکوں پر چلیں تو حادثات پیش آتے ہیں۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ کی تازہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پچھلے سال وہاں 8000 پیدل چلتے انسان ٹریفک حادثات کا شکار ہو کر چل بسے۔
اور یوں ہر دن پیدل چلتے تقریباً 20 لوگ موت کا نشان بن جاتے ہیں۔ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اہم وجہ ہے، گویا امریکی سڑک کے آس پاس چلنا خطرناک اور جان لیوا فعل بن چکا ہے۔ امریکی عوام کا مطالبہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔